صلی اللہ علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ شب عید غدیر اور شب عید ولایت تاج پوشی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس میں جو کل تعداد ہے آیات کی، وہ مشہور یہ ہے کہ 6666 کا عدد جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی کہ اور اس کو یاد رکھنا بھی اسی لیے آسان ہوتا ہے، 666 4 مرتبہ آدمی جو ہے وہ 6 کر لے تو کہ وہ قرآن مجید کی یہ آیات ہے، اتنی اس میں اتنی تعداد ہے، 114 سورے اور اس میں آیات جو ہیں وہ اتنی ہیں۔ اگرچہ مشہور ہے یہ، لیکن اختلاف بھی ہے اس میں۔ بعض کے یہاں 6236 کل آیتیں ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ 6285 تو 6666 کا عدد مشہور ہے، لیکن یہ بھی عدد ہیں کہ قرآن مجید میں اتنی جو ہے وہ آیتیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صاحب کسی میں کم ہے اور یعنی کہ آیتیں کم زیادہ ہیں، نہیں، وہ بعض لوگوں نے بسم اللہ کو ہر سورے میں جوڑا ہے، بعض لوگوں نے بسم اللہ کو مثلا الحمد میں صرف حساب کیا ہے، اور بعض لوگوں نے ہر سورے میں اس کا حساب کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہر سورے میں بسم اللہ کا حساب ہوگا تو 114 بار تو خود بسم اللہ کا ہی بڑھ گیا، اور جنہوں نے صرف الحمد میں جوڑا تو ان کے یہاں یہ گھٹ گیا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے حروف مقطعات جو ہیں، جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان کو ایک آیت مانا ہے، بعض لوگوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک آیت جو ہے وہ نہیں مانا ہے، مثلا آیت میں شمار کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو کل تعداد ہے آیتوں کی وہ مشہور ہی ہے 6666، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے 6236 6285 یہ بھی جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے، ورنہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ قرآن میں کچھ آیت جو ہے وہ رہ گئی ہیں، نہیں آئی ہے۔ مثلا یہ قرآن جو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جتنی آیتیں ادھر سے آئی ہیں اتنی ہی ہیں۔ اگرچہ صحیح بخاری میں ہے یہ روایت کہ ام المومنین عائشہ کے پاس کچھ آیتیں تھیں جنہیں بکری کھا گئی تھی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اب وہ پتوں پہ لکھی ہوئی تھی، کہیں پہ لکھی ہوئی تھی، بکری ان کی پالی ہوئی تھی کہ باہر سے آئی ہوئی تھی، باہر سے آ کے جو ہے وہ کھا گئی۔ مگر یہ کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں نہ کچھ کم ہوا ہے نہ کچھ زیادہ ہوا ہے، جتنا
نازل ہوا تھا اتنا ہی آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے وہ آیت بھی ہمارے سامنے، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ عام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں کمی اور زیادتی کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ یہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ تو یہ جو آیتوں میں نے فرق بتایا کہ 6666 یا 6636 یا 6685، یہ جو آیتوں میں تھوڑا اختلاف ہے، وہ بسم اللہ کا کبھی جوڑ دیا نہیں، کسی نے جوڑا کسی نے نہیں جوڑا، یا حروف مقطعات کو کسی نے جوڑا کسی نے نہیں جوڑا، اس لیے جو ہے وہ اختلاف ہے۔ لیکن ایک چیز میں سب کا اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی پہلی آیت سورہ یعنی کہ اقرا ہے، آیے اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو آیتوں میں اختلاف کی وجہ بھی میں نے بتائی، اور یعنی کہ پہلی آیت، مگر اس میں اتفاق ہے کہ غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا سے اس کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے۔ اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سأل سائل بعذاب واقع، سورہ معارج کی پہلی آیت ہے کہ جب عذاب کا سوال کرنے والے نے سوال کیا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ تو پہلی آیت اقرا، آخری آیت سأل سائل بعذاب واقع، اور سیکنڈ لاسٹ یعنی اس سے پہلے والی سأل سائل سے جو پہلے آئی وہ ہے الیوم، آیے اکمال، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا، یہ سیکنڈ لاسٹ یعنی کہ اس سے۔ اور اس سے پہلی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو یہ آیت آخری آیت نہیں ہے یا ایھا الرسول بلغ، میں نے اس لیے یہ بیان کیا۔ آخری آیت سأل سائل بعذاب واقع، اور پھر اس سے پہلے ہے الیوم اکملت لکم، اور پھر اس سے پہلے ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ جو آخر کی دو آیتیں ہیں سأل سائل اور الیوم اکملت لکم، دین مکمل کر دیا، کیا ان میں کوئی حکم ہے اللہ کی طرف سے؟ الیوم اکملت لکم سیدھا سیدھا ہے نا کہ میں نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام، کوئی حکم نہیں ہے اس میں یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، مثلا جیسے نماز کا حکم، کوئی ایسا حکم تو نہیں ہے نا اس میں۔ اسی طرح جو آخر والی ہے سأل سائل بعذاب واقع، اس میں بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ تو ان دو میں جو بعد کی آیتیں ہیں ان میں کوئی حکم نہیں ہے، حکم کہے میں ہے، اس میں ہے یا ایھا الرسول بلغ، حکم اس میں ہے بلغ پہنچا دو مثلا۔ تو آخر کی جو دو آیتیں ان میں کوئی حکم پہنچانا نہیں ہے کہ صاحب یہ کہہ دو بندوں سے، یہ کہہ دو جو ہے وہ امت سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس میں ہے یا ایھا الرسول بلغ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ آخری حکم ہے جو اس میں آیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ آخری حکم ہے اور وہ حکم کیا ہے؟ تو وہی آج کی مناسبت بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول اکرم سن 10 ہجری میں رسول اکرم نے چاہا کہ وہ حج کے لیے نکلے سن 10 ہجری میں، چونکہ سن 11 میں تو وفات ہو گئی رسول اکرم کی شروع میں، اور سن 9 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، فتح مکہ سن 9 ہجری میں ہوا، تو یہی سن 10 ہجری کا جو ہے وہ بیچ کا وہ تھا، اور اس میں رسول اکرم نے ارادہ کیا حج کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے عمرہ تو کیا تھا اب تک لیکن حج نہیں کیا تھا، یہ آپ کا پہلا اور آخری حج ہے اس لحاظ سے۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ حج کیے، اور جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلا، اعلان ہو گیا کہ صاحب رسول اکرم اس سال جو ہے وہ حج کرنے کے ارادے سے نکل رہے ہیں۔ تو لوگوں میں ایک عجیب سا ولولہ سا ہوا کہ بھائی رسول اکرم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ چلیں، اور یہ خبر جو ہے وہ پھیل گئی تقریباً یعنی کہ تمام اطراف مدینہ اور مکہ میں کہ بھائی رسول اکرم حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
کون نہیں چاہے گا رسول کے ساتھ حج کرنا؟ اس لیے کہ یہ وہی ہے نا جو حج کا حکم لے کے آیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ حج کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، چونکہ سارے احکام جو ہوں گے وہ رسول اکرم اپنی نگرانی میں انجام دلائیں گے۔ ایسے طواف کرنا ہے، ایسے سعی کرنا ہے، ایسے صفا مروہ پہ جانا ہے، ایسے جو ہے وہ مزدلفہ اور عرفہ میں جو ہے وہ رات گزارنی ہے، تو سارے احکام جو ہیں وہ رسول اکرم کی نگرانی میں ہوں گے۔ تو لہٰذا سب کو ایک یہ تھا کہ بھائی جو حج کا حکم لایا ہے وہ حج کرنے جا رہا ہے تو ہم لوگ چلیں۔ تو بیماروں کو چھوڑ کے، جو بیمار تھے اور جو لاچار تھے انہیں چھوڑ کے سب نے ارادہ کر لیا تقریباً کہ بھائی چلو حج کے لیے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ رسول اکرم نے 24 ذی القعدہ یا 25 ذی القعدہ کو جو ہے وہ مدینہ چھوڑا ہے، 24 یا 25 ذی القعدہ کو، اور آپ نے کہتے ہیں کہ جب نکلے تو مدینے سے نکلے 24 یا 25 ذی القعدہ کو، 2 کپڑے اپنے بدن کے اوپر ڈالے، شاید احرام ہو، 2 کپڑے تو احرام ہی ہوگا، ایک اوپر کا حصہ اور ایک جو ہے وہ نیچے کا حصہ، اور ننگے پاؤں آپ جو ہے وہ نکلے ہیں، وہاں سے مدینے سے نکلے ہیں۔ اور اب یہ مجمع جو ہے وہ چلتا ہوا جو ہے وہ رسول اکرم کے ساتھ جو ہے وہ نکلا، ننگے پاؤں رسول اکرم ہیں، اور صاحب جو ہے وہ احرام باندھا ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے سبھی نے باندھ لیا ہوگا پھر تو احرام کے، چلو بھائی مدینے سے جو ہے وہ باندھ کے چلتے ہیں، نیت وہیں کر لیں گے۔ تو رسول اکرم نکلے تو اب مکے تک پہنچتے پہنچتے 90,000 کی تعداد آئی ہے، کہ اس کے بعد جو ہے وہ 1,00,000 کی تعداد آئی ہے، اور مکے میں جب حج کے لیے پہنچے ہیں تو تقریباً 1,20,000 کی تعداد ملتی ہے۔ اس زمانے میں 1,20,000 حاجی اگر حرم میں آ جائیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا بھائی، ایسے انتظام تھوڑا ہی تھے آج والے کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب اتنی جگہ ہو اور اتنا کیا ہو، اور یعنی کہ مکہ بھی اتنا تھوڑا ہی اس وقت آباد تھا، تو 1,20,000 حاجی اگر اس طرح جو ہے وہ مکے میں جمع ہو جائیں تو کیا حال ہوا ہوگا۔ اور رسول اکرم کے ساتھ سب نے جو ہے وہ حج انجام دیا۔ اس دوران حج جب مکمل ہو گیا تو جبرائیل امین نازل ہو گئے۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخر کی 2 آیتوں میں کوئی حکم نہیں تھا، اس آیت میں حکم ہے یا ایھا الرسول، اور جبرائیل کیا حکم لے کے آئے؟ وہ یہ لے کے آئے یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ اچھا اب یہاں رسول اکرم کو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا احساس تو ہوا ہوگا، اچھا نہ ہوا ہو مگر مجھے احساس ہوا، پتہ نہیں میں رسول اکرم کی طرف کیوں نسبت دوں، کہ بھائی وہ رسول کہ جس کو اللہ بہت چاہتا ہے اور جس کا کبھی نام بھی نہیں لیتا، دوسرے نبیوں کا نام لیا ہے اس نے، یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا موسیٰ انی انا اللہ، تو جناب موسیٰ کا بھی نام لیا، داؤد کا نام لیا، جناب ابراہیم کا بھی نام لیا ہے، جناب آدم کا بھی نام لیا ہے، لیکن رسول کو آپ کہیں نہیں دیکھیں گے قرآن مجید میں نام لے کے پکارا ہو، نام لے کے نہیں پکارا اس نے، اللہ نے جب بھی کبھی پکارتا ہے تو یا تو مثلا اس کا لقب ہوتا ہے کوئی، اس سے پکارتا ہے، ٹائٹل طٰہٰ، یاسین، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی چادر بھی اوڑھ لیتا ہے تو وہ اس کو پسند آ جاتی ہے، مزمل، مدثر، وہ اس طرح بلاتا ہے اس کو، جو پکارتا ہے، حتیٰ کہ وہ جن گلیوں میں گزرتا ہے نا اس کی قسم کھا لیتا ہے اللہ، لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں ہو، آپ ان کی گلیوں میں گھومتے ہو مکے کی، اس لیے یہ قسم کھانے کے لائق ہو گئی ہے۔ اچھا جہاں ایک طرف اتنی محبت سے پکارتا ہے وہاں ایک طرف کہتا ہے یا ایھا الرسول، تو تھوڑا سا ہوگا تو بھائی کہ بھائی یہ کیا ہوا، آج لہجے میں اتنی جو ہے وہ تبدیلی کیوں ہے، تو اللہ اتنی محبت سے پکارتا ہے، آج لہجے میں اتنی تبدیلی کیوں آ گئی؟ مگر اس میں مصلحت ہے، آج اللہ نے وہ ساری چیزیں ایک طرف کر دی اور کہا کہ آپ محبوب ہو، ہمیں معلوم ہے آپ حبیب خدا ہو، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں، آپ کے علاوہ تو اتنا نزدیک ہم سے کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ ہر چیز، مگر آج ہم آپ کو آپ کی ڈیوٹی یاد دلا رہے ہیں، آپ بڑے اچھے ہم سے نزدیک ہو، لیکن چکر یہ ہے کہ آپ رسول بھی ہو نا، اور پہلے تو آپ رسول ہی ہو، آپ تو ہمارے میسنجر ہو، آپ ہمارا پیغام پہنچانے والے ہو، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا کام ہے
یا ایھا الرسول. اچھا لہجہ تبدیل ہوا تھا. اور اگلا جملہ بلغ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچائیے ہمارا حکم پہنچائیے لوگوں تک. تو شاید رسول نے کہا بھائی میں نے کون سا حکم نہیں پہنچایا؟ بلغ کی بات آ رہی ہے، کون سا حکم نہیں پہنچایا میں نے تو سارے حکم پہنچائے، سارے حکم پہنچاتا ہوا چلا آ رہا ہوں. نماز کے لیے کہا وہ پہنچا دیا، روزے کے لیے کہا وہ پہنچا دیا، حج کے لیے کہا وہ پہنچا دیا. اصول دین میں اگر بات کرتے تو اصول دین پہنچا دیے ہیں سب، فروع دین پہنچا دیے سب. کون سب رہ گیا کہ بلغ پہنچاؤ؟ قرآن تو گواہ ہے نا. اللہ نے کہا کہ کہو اللہ ایک ہے، تو کہا ہم نے 44 مرتبہ 44 ٹائم ہم نے جو ہے وہ پہنچایا ہے اس حکم کو. قرآن مجید میں توحید کا جو حکم آیا ہے وہ 44 مرتبہ آیا ہے. تو قرآن گواہ ہے، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ جب آپ نے کہا توحید پہنچاؤ، ہم نے توحید پہنچا دی. جب کہا کہ کہو اللہ عادل ہے، 16 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ پہنچاؤ اللہ عادل ہے، ہم نے لوگوں کو پہنچایا اللہ عادل ہے. جب بات آئی نبوت اور رسالت کی تو 54 مرتبہ ہے، 54 مرتبہ ہے، ہم نے پہنچائی رسالت. کا قیامت پہنچاؤ 157 مرتبہ ہے، ہم نے پہنچا دیا. تو بھائی آپ کہہ رہے رب بلغ پہنچاؤ، تو ہم نے کیا نہیں پہنچایا؟ اصول دین تم نے کہے تو ہم نے 44 مرتبہ توحید پہنچائی، 16 مرتبہ عدل پہنچایا. رسالت و نبوت کی بات آئی تو وہ ہم نے پہنچائی 57 مرتبہ. قیامت کی بات آئی تو ہم نے 157 مرتبہ یہ حکم پہنچایا. اچھا جب فروع دین کی بات آئی تو ہم نے نماز کو 45 مرتبہ قرآن مجید میں ہے ہم نے پہنچایا. روزے کا حکم 4 مرتبہ آیا ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ پہنچایا. تو یہ تو سامنے کی چیز ہے، اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا. حج و عمرے کی بات ہے، 12 مرتبہ یہ حکم آیا ہے، ہم نے جو ہے وہ پہنچایا. لہجہ بدلا ہوا ہے اور کہہ رہا بلغ پہنچا. اللہ میں نے چھوڑا کیا ہے؟ سب کچھ تو پہنچا ہے. توحید یعنی اصول دین کا ہے وہ پہنچا ہے، فروع دین کا ہے وہ پہنچا ہے. نہیں، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے. تو کیا یہ کہیں اور سے نازل ہوئے تھے؟ توحید بھی تو تیری طرف سے تھی، عدل بھی تو تیری طرف سے تھا، نبوت اور رسالت بھی تو تیری طرف سے تھی، قیامت بھی تو نہیں پہنچانے کے لیے کہا تھا، حکم نماز بھی تو نہیں دینے کے لیے کہا تھا، روزہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، خمس، زکوٰۃ، یہ سب تو تیرے ہی تو تھے، تو نہیں تو کہا تھا پہنچا. اب یہ کیا ہے؟ ما انزل الیک من ربک. کہا نہیں، یہ حکم الگ ہے. کہا یہ حکم کیسے الگ ہے؟ کہا اس حکم میں اور ان حکم میں ایک فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا وہ حکم جو تھے جتنے بھی تھے ان میں میرے اور تمہارے درمیان میں جبرائیل واسطہ تھے. ہم نے کہا نماز پہنچاؤ، کس نے دیا آپ کو یہ حکم؟ جبرائیل کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا. روزہ پہنچاؤ، جبرائیل کے ذریعے سے پہنچایا. حج کا حکم پہنچاؤ، جبرائیل کے ذریعے سے پہنچایا. لیکن ایک حکم ایسا ہے جس میں جبرائیل واسطہ نہیں ہے. جبرائیل واسطہ نہیں ہے. آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں، بھول گئے کیا آپ مکے میں تھے، ہم نے اپنی بڑھیا والی سواری بھیجی تھی جس کا نام براق تھا. ہم نے ایک سواری بھیجی تھی آپ کو لانے کے لیے. بھائی آپ مکے سے اس پہ سوار ہوئے تھے، مسجد اقصی تک آ گئے تھے، اور مسجد اقصی کے بعد ہم آپ کو لے گئے آسمانوں کی طرف. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے کبھی دروغے جہنم سے ملے، کبھی رضوان جنت سے ملے، کبھی جنت کی سیر کی تو ابراہیم کو دیکھا. سارے کام آپ نے کیے تھے کہ نہیں؟ اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے اور وہاں تک جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، مگر ہم نے انہیں کہہ دیا تھا ابھی آپ رکو یہیں، اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے. اور آپ ہمارے نزدیک آ گئے تھے، فکانا کعبہ قوسین و ادنی، آپ کتنے نزدیک ہو گئے تھے؟ ایک تیر کمان کا فاصلہ تھا اور بس. اور پھر ہم نے آپ کو کچھ کہا تھا، فاوحا، ہم نے آپ کو وحی کی تھی، یعنی جو وحی کرنا تھی ہم نے اپنے بندے کو وحی کر دی تھی. تو وہ جتنے بھی احکام آپ نے پہنچائے تھے اس میں جبرائیل واسطہ تھے.
لیکن یہ جو حکم ہم پہنچانے کو کہہ رہے ہیں نا، اس میں جبرائیل واسطہ نہیں ہے، یہ ہم نے ڈائریکٹ آپ کو دیا ہے، اور آپ کو آج اس حکم کو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اس کو پہنچائیے۔ اور آپ سمجھیے ان حکموں میں اور اس حکم میں ایک فرق ہے۔ اگر ان لم تفعل، اگر یہ نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو وہ جو آپ نے پہنچائے ہیں سب بیکار، کہ وہ نماز کے رکن کی طرح ہے، کچھ رکن ہوتے ہیں، کچھ غیر رکن ہوتے ہیں۔ رکن اگر چھوٹ جائے، کمی اور زیادہ ہو جائے تو نماز باطل۔ سارے احکام آپ نے دیے اپنی جگہ، لیکن یہ والا ہم نے ڈائریکٹ آپ کو دیا تھا، اس کو اگر نہیں پہنچایا وہ سب بیکار۔ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم پہنچا دیں گے۔ اور اب 3 دن ہو گئے، حج مکمل ہو گیا، ابھی تک رسول اکرم نے کوئی حکم ہی نہیں پہنچایا۔ جبرائیل امین نازل ہے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ کا مسئلہ ہے بھائی، کیا بات ہے؟ حکم کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں آپ؟ اب رسول اکرم نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، یہ قرآن مجید ہے، ڈر ہے بھائی مجھے۔ کہیں کا ڈر ہے یا رسول اللہ؟ آپ کو اپنی جان کا ڈر ہے؟ اپنے مال کے چھن جانے کا ڈر ہے؟ آپ کو تو ہم جب دیکھتے ہیں تو مکے میں مشرکین کے درمیان میں اکیلے ہوتے تھے آپ، اور جب آپ سے کہا جاتا تھا حکم نہ پہنچائیے، تبلیغ نہ کیجیے، تو آپ کیا کہتے تھے؟ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، اور مجھ سے کہو گے کہ یہ حکم پہنچانا چھوڑ دو تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، دین کی تبلیغ تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو تو ایسا کوئی ڈر ہم نے دیکھا نہیں آپ کی زندگی میں۔ مکے میں اکیلے تھے آپ مشرکوں کے درمیان میں، یہاں کہتے ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے حکم پہنچانے میں۔ تو جان کا ڈر ہے آپ کو؟ جان کا ڈر بھی نہیں لگتا آپ کو، پورے مکے میں دندناتے پھرتے تھے اکیلے، کبھی آپ نے جان کے خوف کی وجہ سے حکم خدا کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی؟ یا رسول اللہ آپ تو اتنے طاقتور اور شجاع اور بہادر ہیں کہ علی جیسا بہادر کہتا ہے کہ جب جنگ زیادہ شدید ہوتی تھی، علی کہتے ہیں جب جنگ زیادہ شدید ہوتی تھی تو ہم رسول کی پناہ میں چلے جاتے تھے، یعنی وہاں جا کے ہمیں سکون مل جاتا تھا۔ اور پھر آپ کا اعتماد تو اللہ پہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور ہے۔ آپ کے لیے تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے تھے جنگوں میں، قرآن مجید ہے، بدر پڑھ لیجئے، 1000 فرشتے آئے ہیں جو ہیں وہ لڑے ہیں آپ کی طرف سے، تو آپ کا تو اعتماد بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں کہہ رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کا اعتماد تو جو اللہ پہ ہے وہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ ایک مشرک نے آ کے کہا کہ میں آج رسول کو قتل کروں گا، کہا کیسے؟ کہا جاتا ہوں ان سے تلوار مانگوں گا، جنگ کا زمانہ تھا، تلوار مانگوں گا، وہ تلوار دے دیں گے، اسی تلوار سے ان کو قتل کر دوں گا۔ اور اب وہ گیا اور کہا لائیے تلوار، وہ رسول تھے، انہوں نے کہا یہ تلوار، اس نے کہا بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ کہا وہ، اور اب اس نے تلوار اٹھائی اور ہاتھ وہیں رک گیا۔ تو یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یار تھوڑا سا ناراض ہو گئے ہو کیا؟ رسول کہہ دیا تھا آج طٰہٰ اور یاسین نہیں کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کہ بھائی یہ ڈر نہیں ہے مجھے، نہ مجھے جان کا ڈر، نہ مجھے مال کا ڈر، یہ سب ڈر نہیں ہے مجھے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا تو یہ میری بات نہیں مانیں گے، وَيُقَدِّبُونِ فِي عَلِي، اور علی کے بارے میں مجھے جھٹلائیں گے، یہ کہیں گے کہ تمہارے میں، اسلام میں اور بادشاہت میں کیا فرق رہ گیا؟ جب کوئی بادشاہ جاتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو اپنی جگہ بٹھاتا ہے، اولاد نہ ہو تو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بٹھاتا ہے، تو یہی تو تم بھی کر رہے ہو۔ آج جب تمہارے جانے کا ٹائم ہوا تو کہ تم اپنی جگہ علی کو بنا کے جا رہے ہو۔ لہذا مجھے جان اور مال کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، میری تصدیق نہیں کریں گے۔ اور اب اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس،
کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اب کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ گارنٹی لے لی واللہ یعصمک من الناس، اور وہ غدیر کی جگہ تھی، اور بس اب تو دل شیر ہو گیا، اب تو دل شیر ہو گیا۔ بلاؤ بلال کو بلایا گیا، اعلان کرو حیا علی خیر العمل الصلاۃ جامعہ، یہ بلانے کے لیے تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تھا۔ جناب بلال نے جو ہے وہ اعلان کرنا شروع کیا، لوگ سننے لگے یہ کیا چکر ہے بھائی، حیا علی خیر العمل ہے، یہ حیا علی خیر العمل جو ہماری اذانوں میں ہے نا، بنیاد وہاں سے ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا، ہم کہتے ہیں وہیں سے آیا جہاں سے تم نے نکالا۔ تم نے کیوں نکالا؟ انہوں نے اس لیے نکالا تاکہ غدیر کی یاد نہ آئے، ہم نے اس لیے ڈالا تاکہ غدیر کی یاد ہر روز آئے، دن میں 5 بار آئے۔ تم نے اس لیے نکالا یاد نہ آئے، ہم نے اس لیے ڈالا کہ یاد آئے۔ حیا علی خیر العمل الصلاۃ جامعہ۔ ہر آدمی پریشان، کیا ہوا؟ ابھی تو چلے تھے، تھوڑی سی دیر تو آگے نکلے ہوئے، گرمی اتنی بری ہے، سایہ یہاں کہیں ہے نہیں، رسول کہہ رہے رکو، ہو کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ روک کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ زمین اتنی گرم تھی، لو وضع اللحم الارض لشوا، اگر گوشت زمین پر گر جائے مشکا کی بن جائے۔ سہیل بھائی بولے تھے نا ابھی کیا کروں، کچھ اور کہنے جا رہا تھا مگر ہو گیا۔ اگر گوشت زمین پہ گر جائے تو صاحب جو ہے وہ پک جائے، وہ اتنی گرمی۔ اچھا یہ سامنے والے جو ہیں اتفاق سے ان کے سر پہ بال بھی نہیں ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ بالوں کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ گرمی میں جو ہے وہ کمی ہو جائے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہوا کیا ہے؟ 1,20,000 کی تعداد ہے، پریشان ہے، ہو کیا گیا؟ ابھی تو ہم چلے تھے حیا علی خیر العمل الصلاۃ جامعہ، مسئلہ کیا ہے؟ سمٹنا شروع ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے تھے آگے بڑھنا شروع ہو گئے، جو آگے چلے گئے تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ رسول اکرم نے دیکھا مجمع جمع ہونے جا رہا ہے، ممبر بناؤ۔ کہاں سے ممبر لائیں؟ مدینے سے چلے تھے تو کہتے کہ آتے، یہاں کہاں سے ممبر بنائے؟ تو ہم بنوائیں گے نا۔ کہتے 4 اونٹوں کے پالان اتارے گئے، بعض روایتوں میں ہے 9 اونٹوں کے پالان اتارے گئے، ایک کے اوپر ایک کو جو ہے وہ رکھا گیا، اور اس کے بعد 4 صحابیوں کو حکم دیا صفائی کرو یہاں کی۔ اب میں وہ دوسرے لفظ استعمال کرنے جا رہا تھا، پانی چھڑکو، جھاڑو واڑو دو، صاف ستھرا کرو۔ صفائی ہوئی، ممبر لگا، رسول اکرم ممبر پہ گئے، پریشر ہے بہت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بغیر واسطے والا تھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ٹینشن میں ہے رسول، مگر کم ہو چکا ہے ٹینشن یہ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ ممبر پہ گئے، آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا اپنے ساتھ ایک اور کو لے کے گئے، اپنے پاس کھڑا کر لیا، مجمع پریشان ہے، یہاں روکا ہے، ممبر بھی عجیب ہے، ممبر پہ جانے والے بھی 2 ہیں، اور ایک مرتبہ کہنا شروع کیا بھائی میرا آخر ٹائم ہے، میں اب جانے والا ہوں، تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں، ان دونوں کے ساتھ رہو، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر مجھے ملیں گے۔ اور ہاں سنو ایک بات بتاؤ، کیا میں نے نماز کا حکم پہنچایا؟ حل بلغتا، کیا میں نے نماز کا حکم پہنچایا؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ، بلا۔ روزہ کا حکم پہنچایا؟ ہاں۔ حج کا حکم پہنچایا؟ ہاں۔ زکوٰۃ کا حکم پہنچایا؟ ہاں۔ ایک ایک کر کے سارے حکم کی بات کر لی، اور سب نے کہہ دیا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اور ایک مرتبہ پھر ایک سوال کیا، اچھا اب یہ بتا دو، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے بارے میں فیصلہ لینے میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ فیصلہ تمہارے بارے میں لینا ہے لیکن لینا مجھے ہے، مجھے یہ حق ہے، میں تم سے زیادہ یہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ہاں، اس لیے کہ قرآن ہے النبی اولا، نبی جو ہے وہ اولا ہے بالمومنین، مومنین سے، ان کے نفسوں کے اوپر، کہ مجھے حق ہے، کہاں ہے؟ اور اب کہا
اب یہ تھا وہ بلغ والا مسئلہ. اور اب کہا آپ نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہم وال من والا وعاد من عادا. معبود تو اسے دوست رکھ تو اسے دوست رکھتا ہے، معبود تو اسے ذلیل کر تو انہیں سے جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے، جو انہیں چھوڑتا ہے. اور اب صاحب لوگوں کو تو ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا تھا بھائی. مجھے لگتا ہے کہ باہر کی گرمی سے زیادہ اندر کی گرمی جو ہے وہ پریشان کرنے لگی، اور یہی وجہ تھی کہ آدھوں کے تو منہ کھلے رہ گئے. کیا ہوا، یہ کیا چل گیا، ساری سازشیں بیکار ہو جائیں گی، کیا کیا ہم نے تیار کر رکھا تھا یہ سب تو سب پانی پھر جائے گا، ان سب پہ تو پانی پھر جائے گا. اور اب ادھر رسول نے اعلان کیا اور ادھر اللہ کا لہجہ بدلا. جو اب تک لہجہ تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو لہجہ اس طرح کا تھا اب لہجہ بدلا. جیسے ہی اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل، نعمتیں تمام، تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا میں، تمہارے اسلام سے میں راضی ہو گیا. اچھا اللہ کا لہجہ بدلا تو رسول نے لہجہ سخت کیا، وہ نرم ہوا تو یہ سخت ہوئے. تو اس کا مطلب میں نے اپنا پورا کام کر دیا نا، دین مکمل ہو گیا، ہر چیز پہنچا دی. کہاں؟ تو پھر میری اجرت. بھائی دین مکمل، دوسرے نبیوں نے اجرت کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ دین مکمل نہیں تھا. میرا تو دین مکمل ہو گیا، میری اجرت. بول کیا چاہیے؟ مال چاہیے، دولت چاہیے، حکومت چاہیے، اولاد چاہیے؟ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تب پھر کیا چاہیے؟ علی اور اولاد علی کی محبت چاہیے. اللہم وال من والا، علی اور اولاد علی کی محبت چاہیے. تب پتا کیسے چلے گا؟ تو یاد رکھنا صراط کے اوپر کھڑا کر دیں گے علی کو، جسے کہے گا یہ میرا ہے وہ جنت میں جائے گا، جسے چھوڑ دے گا وہ جہنم میں جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو ادھر سے لہجہ سخت تھا پہلے، اب جب ادھر کا لہجہ نرم ہوا تو ادھر سے لہجہ سخت ہو گیا. اور اب رسول اکرم نے جو ہے وہ کہا کہ صاحب خیمہ لگاؤ. اور عمر کہتا ہے کہ جب یہ رسول نے کہا کہ سب خیمہ لگاؤ اور بیعت کے لیے جاؤ، تو کہتا ہے کہ وہ میں نے دیکھا میرے پاس میں خوبصورت آدمی کھڑا ہے، رسول اکرم سے کہتا ہے، اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس سے. اور اس نے کہا کہ اللہ نے یہ منافقین کے لیے جو ہے وہ گرہ لگا دی ہے، کہ جو اسے کھولے گا وہ منافق ہوگا. یعنی علی کی ولایت ایک طرح کی گرہ ہے، جو اسے کھولے گا وہ منافق ہوگا. اور تم ایسا نہ کرنا کبھی بھی. میں کہوں گا جبرائیل 1,20,000 حاجیوں میں بڑھیا آدمی پکڑا، اسی کے پاس جانا چاہیے. ایسے ویسے کے پاس جا کے کرتا بھی کیا کہ ایسے آدمی کے پاس ہی گئے ہو جو اصل میں غدیر کو چھوڑ کر ثقیفہ کو بیچ میں لانے والا ہے. تو رسول اکرم نے کہا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ جبرائیل امین تھے. خیمہ لگاؤ، خیمے لگائے گئے. اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے، امیر المومنین کہتے ہیں، سر پہ امامہ باندھا میرے، اور اس کا ایک سرا کمر پہ ڈالا. جب پوچھا کہ یہ امامہ اس طرح کیوں باندھا کہ سرا جو ہے وہ کمر پہ ہے، آپ نے کہا بدر و احد میں جو فرشتے آئے تھے نا اللہ کی طرف سے مدد کرنے کے لیے، وہ اسی طرح کا امامہ باندھے ہوئے تھے. اور پھر یہی نہیں، یہ بھی کہا میرے لیے بھی ایک خیمہ لگاؤ، انعونی، میں چاہتا ہوں لوگ آ کے مجھے بھی مبارکباد دیں. خیمہ لگایا گیا، لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کیا. رسول اکرم کے پاس جاتے ہیں، امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر کا بھی آیا، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ میرے مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. صلاۃ پڑھ دے محمد اور محمد پر. پتہ نہیں ٹائم بھول گیا کس ٹائم بیٹھا تھا. اچھا، اور اب ظاہر سی بات ہے یہ سارا کام 3 دن چلا، تقریباً 3 دن مسئلہ رہا. اور 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ چلے، اور پھر رسول اکرم جو ہے وہ مدینہ آ گئے. اور یہ جو میں نے آخری آیت پڑھی، سأل سائل بعذاب واقع،
اور وہ جو اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور دکھایا۔ حارث بن نعمان فہری رسول اکرم کے پاس آیا جب اسے یہ پتا چلا کہ امیر المومنین کو غدیر میں جو ہے وہ مولا بنا دیا گیا، آیا اور آ کے کہا آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا روزے کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، حج و زکات کا کہا، ہم نے جو ہے وہ مان لیا، جو آپ کہتے رہے ہم مان لیے، ابھی آپ سے رہا نہیں گیا۔ اپنے داماد اور چچا زاد بھائی علی کو اپنے بات کے لیے خلیفہ بنا دیا۔ اور ایک مرتبہ اس نے کہا اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو۔ اور اب روایتیں کہتی ہیں کہ چند قدم چلا تھا، اپنی سواری تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کے سر پہ گرا اور اس کے مقعد سے جو ہے وہ نکل گیا، یعنی وہ اسی وقت میں اس کو نابود ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کی عجیب بات ہے کہ جب خانہ کعبہ پہ ابرہہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، تب بھی اس نے کنکریوں کے ذریعے سے عذاب نازل کیا تھا، اور جب علی کی ولایت کا مسئلہ آیا ہے تب بھی پتھر کے ذریعے سے عذاب نازل کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا، آپ ڈریے مت، اس کا انتظام ہم کریں گے۔ امیر المومنین کی یہ فضیلت جو ہے وہ صحابہ کو یعنی یاد تھی، یاد ہو گئی تھی یہ چیزیں۔ جب کہتے تھے امیر المومنین کی فضیلت گناؤ تو اس میں یہ فضیلتیں گناتے تھے لوگ کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے غدیر خم میں من کنت مولا۔ سعد ابن ابی وقاص سے جب پوچھا رسول اکرم کی امیر المومنین کی چار فضیلتیں امیر المومنین کی فضیلت بیان کرو، تو اس نے کہا چار فضیلتیں ایسی ہیں اگر ایک بھی مجھے مل جائے تو عمر نوح سے بہتر ہے۔ اور اس میں پہلی چیز اس نے کہا تھا سورہ برات کا پہنچانا، برات کی آیتوں کا پہنچانا، اور پہلے ابو بکر کو بھیجنا اور پھر اس کا واپس آنا اور رسول سے سوال کرنا کیا کوئی آیت نازل ہوئی، تو آپ کا یہ کہنا لا یبلغیہا الا انت اور رجل منکا، آیت تو نہیں مگر اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، یا آپ جاؤ گے یا وہ جائے گا جو آپ سے ہوگا۔ اور کہا دوسری فضیلت کا جب رسول اکرم نے کہا سب کے دروازے بند ہوں گے سوائے علی کے، مسجد میں جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب بند ہوں گے سوائے علی کے، اور آپ کے چچا عباس نے آ کے کہا تھا میرا دروازہ بھی بند کر دیا، کہا چچا آپ کو لگتا ہے یہ حکم میں نے اپنی طرف سے دیا ہے؟ نہیں، جو دروازے بند ہونے کا حکم آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور کہا تیسری فضیلت کا خیبر میں جب سارے جو ہے وہ ہار ہار کے آ رہے تھے تو رسول نے اعلان کیا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، اور اگلے دن جو علم دیا تھا تو وہ علی کو دیا تھا۔ اور کہا چوتھی فضیلت کہ میدان غدیر میں رسول نے علی کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ چھوڑتا ہوں بات کو، فضائل امیر المومنین میں یعنی یہ جو حدیث ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ یقینی حدیث ہے، اور اسی لیے اہل سنت نے چونکہ اس کا تو انکار نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے مولا کے معنی میں جو ہے وہ پریشانی پیدا کر دی کہ من کن تو مولا میں جو مولا ہے اس کے معنی میں لے آئے، اور اب کہنے لگے کہ نہیں اس کے معنی ہے دوست، یعنی رسول اکرم کہنا چاہ رہے جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست، چونکہ اس کا تو حدیث کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اب میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے الولایا ان کانت مفتوحا، اگر ولایت کو ولایت پڑھتے ہو زبر کے ساتھ پڑھتے ہو تو کہتے ہیں اس کے معنی بنتے ہیں رب، اور اگر ولایت کو مکسورہ کسرے کے ساتھ پڑھتے ہو زیر کے ساتھ پڑھتے ہو تو اس کے معنی بنتے ہیں حاکم۔ کتنے معنی لکھے اس نے؟ 2۔ اگر ولایا ولی تو کہا اس کے معنی بنتے ہیں رب، اور اگر ولایا کسرے کے ساتھ پڑھتے ہو اس کے معنی بنتے ہیں حاکم۔ اب میں علماء اہل سنت اور عام مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کون سے معنی مانتے ہو؟ اگر رب کے معنی مانتے ہو تو نصیری بن کے علی کو خدا مانو، اور اگر اس کے معنی حاکم مانتے ہو تو شیعہ ہو جاؤ،
اور اب میں اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور اگر دونوں میں سے کچھ نہیں مانتے ہو، صحیح بخاری پہ بھی بہت بڑا ایمان نہیں ہے، حضرت عمر پہ تو ہے ہی، ان کی خلافت کا زمانہ ہے، 2 دیہاتی لڑتے ہوئے آئے، امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے کہا یا علی آپ فیصلہ کیجئے، اس نے امام علی کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ یہ کریں گے میں فیصلہ، جیسے ہی اس نے جملہ کہا، کہتے کہ عمر کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، اس نے گریبان پکڑ لیا اس کا جس نے کہا تھا، اور کہا تو ان کی بات کرا، ارے یہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ میرے مولا ہے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ میں بات کو سمیٹ دے رہا ہوں، صحیح بخاری میں ہے ولی کے معنی یا تو رب کے ہیں، تو اگر رب مانتے ہو تو نصیری ہو جاؤ، اگر حاکم مانتے ہو تو شیعہ ہو جاؤ، اگر کچھ نہیں مانتے ہو تو خلیفہ دوم کی بنیاد پر بھی کافر ہو جاؤ۔ اب یہ تمہارا اختیار ہے، صحیح بخاری کو مان لو یا خلیفہ دوم کی پیروی کر لو۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ لوگ کہتے ہیں، بس ایک جملہ، لوگ کہتے ہیں، صاف صاف کہتے تھے رسول اکرم غدیر میں کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے، یہ جھنجھٹی ختم ہو جاتا، اختلاف ہی نہ رہتا۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ میرے بعد کون خلیفہ؟ علی، بات ختم ہو جاتی، تفصیل سے بیان کر دیتے، کچھ مسئلہ ہی نہ رہتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں رسول اکرم نے تفصیل سے بیان کی ہیں، کیا ان میں اختلاف نہیں ہے؟ جو چیزیں رسول نے بیان کر دی تفصیل سے، ان میں اختلاف نہیں ہے کیا؟ نماز رسول اکرم نے 8 سال 10 سال مدینے میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، مجھے بتاؤ ایک طرح سے پڑھی ہے یا الگ الگ طریقے سے پڑھی ہے؟ کبھی ہاتھ یہاں رکھے ہیں، کبھی یہاں رکھے ہیں، کبھی یہاں رکھے ہیں، کبھی کھولے، یا ایک طرح سے پڑھی ہے؟ مسلمان مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں رسول کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر اختلاف ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہنا کہ رسول اگر کہہ دیتے تفصیل بیان کر دیتے اختلاف نہ ہوتا، نماز میں اختلاف کر لیا، نماز چھوڑو وضو میں اختلاف کر لیا، کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں دھو رہا ہے کوئی یوں دھو رہا ہے، مطلب کیا ہے بھائی؟ اور عزیزو، جب ان چیزوں میں اختلاف ہو گیا ہے تفصیل کے باوجود، تو ولایت میں تو اختلاف ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ ولایت کو صرف وہی قبول کرتا ہے جو حلال زادہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔